السلام علیکم. آپ کی کہانی میری زبانی سٹوریز 2.0 میں آپ کا بہت ویلکم ہو. آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا ایک پولیس افسر کی کہانی ہے. ویسے تو ہمارے معاشرے میں سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں پولیس کا نام آتا ہو وہاں رشوت کا نام ساتھ لازمی لگا دیتے ہیں. لیکن آج جس افسر کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا اس نے ساری عمر اپنی حلال کی کمائی پہ گزارا کیا. 1983 کی بات ہے. اس میں کہانی میں کرداروں کے نام چینج کر دیے گئے ہیں. عبد الرحمن نامی ایک شخص اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کراچی میں پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے. سپاہی کے عہدے پہ یہ تعینات ہوتا ہے. اس کے ساتھ کافی اس کے دوست یار اس کے ساتھ بھرتی ہوتے ہیں. پر عبد الرحمن کا رخ اللہ کی طرف کچھ زیادہ ہی تھا. وہ اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے نوکری میں صرف اور صرف اپنی حلال کی روزی لینی ہے, اس کے علاوہ میرا کسی پیسے پہ کوئی حق نہیں ہوگا. اس کے دوست اسے کہتے تھے کہ تو بھوکا مرنا چاہتا ہے, ایسا گزارا کیسے ہوگا اتنی کم تنخواہ سے. پر عبد الرحمن کے ارادے بڑے پختہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ ساتھ دے وہ سب کچھ کر جاتا ہے. اسی طرح دن گزرتے گئے, دن ڈھلتے گئے. عبد الرحمن کے گھر میں کافی تنگی بھی ہوتی تھی. جو اس کے ساتھ کے دوست یار تھے وہ کافی اچھی زندگی گزارتے تھے کیونکہ وہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ کافی حرام پہ بھی گزارا کرتے تھے. عبد الرحمن کی اہلیہ جب اس کے دوستوں کی بیویوں کو خوش دیکھتی تھی, اچھے کپڑے پہنے دیکھتی تھی, گاڑیاں ان کے پاس تھیں, اچھے طرح گھر میں رہتے تھے, تو وہ بڑی فکر مند ہو جاتی تھی. وہ عبد الرحمن سے اکثر کہتی تھی کہ تم بھی رشوت لیا کرو, وہ لوگ کتنے سکھی ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, ان کے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں. پر عبد الرحمن ایک نہ سنتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے, میں ایسا کوئی اقدام نہیں کروں گا جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. اس کی بیوی بھی اکثر سمجھا کے ہمت ہار جاتی تھی. آخرکار ان کو صرف عبد الرحمن کی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑتا تھا. ایک روز یوں ہوا کہ جب عبد الرحمن کی قسمت پلٹی. عبد الرحمن کسی کیسے افسر کے ساتھ تعینات ہوا نوکری کرنے کے لیے جہاں اس کو رہنا بھی پڑتا تھا. ایک دن نوکری کرنی پڑتی تھی اور ایک دن بعد گھر آنا پڑتا تھا. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا افسر تھا بندہ. تو وہ عبد الرحمن سے پوچھا کرتا تھا کہ بھائی آپ کی سیلری کتنی ہے. عبد الرحمن نے اپنی تنخواہ بتایا تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اتنی کم سیلری میں کیسا گزارا کرتے ہو. اس نے کہا 15 سال سے ہو رہا ہے, آگے بھی ہو ہی رہا ہے, اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے گزارا ہمارا. اس شخص نے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہاری ملکیت میں کیا کیا ہے. عبد الرحمن نے کہا میری ملکیت میں میری ایک بیوی ہے, 2 بچے ہیں, ایک کرائے کا مکان ہے, ماں باپ فوت ہو چکے ہیں. تو اس نے کہا تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے. بولا سرکاری اسکول میں پڑھاتا ہوں, اچھا کھلا دیتا ہوں, کبھی کبھار کھانے کو نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے ہیں. وہ سرکاری افسر جو ساتھ تھا, جس کے ساتھ تعینات تھا عبد الرحمن, پرائیویٹ کمپنی کا سرکاری ملازم, تو اس نے بڑا حیرانی سے کہا کہ عبد الرحمن تم زندگی کیسے گزار رہے ہو, تم تو ایک فرشتے کی طرح جی رہے ہو. میں نے آج تک اس دنیا میں ایسا انسان نہیں دیکھا جو بالکل مکمل حلال کی کمائی پہ گزارا کرتا ہو اور اتنی تنگی پریشانیاں آنے کے باوجود بھی صبر کرتا ہو. عبد الرحمن تمہارے اس ایمان نے میرا ایمان تازہ کر دیا. عبد الرحمن میرے پاس بہت دولت ہے, بہت زمین ہے میرے پاس. پاکستان کا ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں میرے پلاٹ نہ ہوں. تم بتاؤ تمہیں کہاں پلاٹ چاہیے. عبد الرحمن نے منع کیا کہ مجھے ان پلاٹ, ان زمینوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, میری زندگی گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے. اس سرکاری افسر کے ضد کرنے پر جب عبد الرحمن راضی ہو گیا پلاٹ لینے پر, تو عبد الرحمن نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, میں آپ سے پلاٹ لے لیتا ہوں, پر یہ یوں ہی پڑا رہے گا, جب بڑے ہو جائیں گے میرے بچے, اگر ان کے نصیب میں ہوا تو وہ اس پر اپنا گھر بنا لیں گے. تو سرکاری افسر نے نہایت ہی ندامت سے کہا کہ عبد الرحمن یہ مکان
بنانے کے لیے جو اخراجات آئیں گے تو میں سب کچھ دیتا ہوں۔ تو عبد الرحمن خاموش رہا۔ عبد الرحمن اس روز گھر آ گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی۔ بیوی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں تحفہ ہے کہ تم نے ساری زندگی حلال کمائی کی ہے، اسی لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، اسے نہ ٹھکراؤ، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ عبد الرحمن نے بیوی سے مشورے کے بعد اس سیٹ سے مکان بھی لے لیا اور اس کی تعمیرات شروع کرنے کے پیسے بھی لے لیے۔ یوں عبد الرحمن کی زندگی میں ترقی کا سفر شروع ہوا۔ عبد الرحمن نے جب وہ پلاٹ لیا اور اس کو تعمیر کروایا تو تعمیر کروانے کے بعد 15 لاکھ روپے کے حساب سے وہ پلاٹ بکنے لگا۔ عبد الرحمن کافی خوش ہوا کہ 8 لاکھ روپے خرچہ کیا اور 15 لاکھ کا بک رہا۔ عبد الرحمن نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ پلاٹ لینے کے بعد بیچنے کے بعد عبد الرحمن نے کسی اور جگہ نیو پلاٹ لے لیا، پھر اسے کچھ روز رکھ کے پھر اسی کو فروخت کر دیا۔ عبد الرحمن کی زندگی میں خوشیاں آنے لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دینے لگ گئے۔ کاروبار سے عبد الرحمن کافی پیسے کمانے لگا۔ عبد الرحمن نے ایک روز فیصلہ کیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا، اور یوں ہی عبد الرحمن نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد عبد الرحمن کاروباری دنیا میں داخل ہو گیا اور ایک ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ اپنا کچھ کم حصوں میں اپنا ایک مائنر سا حصہ ڈال دیا۔ اس ہاؤسنگ اسکیم نے عبد الرحمن کو بہت فائدہ دیا۔ عبد الرحمن کی زندگی جیسے تھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بلندیوں تک لے گئے۔ اور ایک روز عبد الرحمن اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے کراچی کے ایک علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہاں کچھ وردی میں تعینات آفیسر اور جوان بیٹھے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ان کے پاس گاڑی روک کے شیشہ نیچے کرتا ہے اور ان کو اٹھ کے بلانے کی طرف اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ پولیس کا افسر اٹھتا ہے اور اس کی طرف گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے تم تو خالد ہو۔ تو خالد کہتا ہے تم تو عبد الرحمن، تمہارے پاس گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ بولا میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، میری زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل دی ہے، میں اب کاروبار کرتا ہوں۔ تو عبد الرحمن نے خالد کو نصیحت کی کہ تم بھی خالد حرام لینا چھوڑ دو، حرام لے کر بھی تم وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ دونوں کے درمیان حالات زندگی کے بارے میں کافی ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد خالد نے بتایا کہ میرے بیٹے کو فالج ہو گیا تھا اور وہ انتقال کر گیا، میری بیوی فوت ہو گئی اور میں اب شوگر کا مریض ہوں اور میں اپنی بقایا زندگی گزار رہا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا میں تمہیں اس روز منع کرتا تھا جب ہم لوگ بھرتی ہوئے تھے کہ یہ حرام کے چکر میں مت پڑنا، تم نے میری اس ٹائم ایک بات نہ مانی، اور آج دیکھو اللہ نے حرام نہ کھانے کا تحفہ مجھے کتنا بڑا دیا۔ ناظرین، یہ کہانی بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہ تھا کہ زندگی میں کبھی بھی حرام کے لقمے سے ہمیشہ بچنا، کبھی موقع ملے تو کبھی مت موقع لینا، صبر کر لینا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی پراسرار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔